السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ مسٹر کلارک ایک کسان تھا جو کہ اسکاٹ لینڈ میں رہتا تھا۔ اس کا ایک بڑا خواب تھا کہ وہ اپنی اہلیہ اور 5 بچوں کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جانا چاہتا تھا۔ کلارک کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اور لگژری جہاز ٹائٹینک انگلینڈ سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے پہلے سفر پر روانہ ہونے والا ہے۔ کلارک کے پاس زندگی کی جتنی جمع پونجی تھی وہ سب دولت خرچ کر کے اس نے اپنا اور گھر والوں کا ٹکٹ خرید لیا۔ اسے اپنے خواب کو سچ کرنے کا موقع ملا، وہ بھی ٹائٹینک جیسے لگژری جہاز میں۔ اس سے وہ اور بھی زیادہ خوش تھا، لیکن جس طے شدہ تاریخ کو اسے سفر پر نکلنا تھا اس سے 1 ہفتہ پہلے اس کے بیٹے کو ایک کتے نے کاٹ لیا۔ ڈاکٹر نے بچے اور دوسروں کی حفاظت کی خاطر بچے کو 14 دن کوارنٹین میں رہنے کی صلاح دی۔ کلارک بے حد غمگین ہو گیا۔ صرف اس کا خواب ہی نہیں ٹوٹا بلکہ زندگی کی کمائی ہوئی تمام دولت سے بھی محروم ہونا پڑ رہا تھا۔ اس فکر میں وہ بہت مایوس تھا۔ شوہر کی مایوسی کو دیکھ کر کلارک کی اہلیہ نے کہا، آپ مجھے اور میرے بیمار بیٹے کو یہیں چھوڑ دیجیے، باقی 4 بچوں کو لے کر اپنے سفر پر چلے جائیں۔ لیکن اس کے ضمیر نے بیمار بچے اور اہلیہ کو تنہا چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دی۔ ٹائٹینک نے 10 اپریل 1912 کو انگلینڈ کی ساؤتھ ہیمپٹن کی بندرگاہ سے امریکہ کی طرف اپنا پہلا سفر شروع کیا۔ کلارک آنسو بھری آنکھوں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ لگژری جہاز میں اس کی زندگی بھر کی کمائی اور خواب بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مایوس ہو کر اس نے خدا اور اس کتے پر لعنت بھیجی جس نے اس کے بچے کو کاٹا تھا۔ ٹھیک 5 دن بعد کلارک نے اخبار میں پڑھا، ٹائٹینک جس کے بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس جہاز کو خدا بھی تباہ نہیں کر سکتا، وہ برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار سینکڑوں مسافر ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ لگژری جہاز کا پہلا سفر ہی آخری سفر ثابت ہوا۔ بحر اوقیانوس میں ہونے والی المناک خبر سن کر وہ چونک گیا۔ اس نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کا زندہ رہنے پر 1000 بار خدا کا شکر ادا کیا۔ اس نے اپنے بچے کو گلے لگا لیا اور اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ممکن تھا کہ اگر اس کے بچے کو کاٹنے والا کتا بھی مل جاتا تو وہ اسے بھی گلے لگا لیتا۔ بھائیو، اگرچہ اس کے برابر نہ ہو لیکن ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی تجربات ہوئے ہوں گے۔ وقت پر کام نہ ہونے پر ہم نے بھی خالق کو الزام دیے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی محدود معلومات کے ساتھ خالق کے منصوبے کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔